کلمہ سبحان اللہ یہ توحید پر مبنی کلمہ ہے، یہ اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا اعلان ہے، یہ اللہ رب العالمین کی احدیت کا اظہار ہے، یہ اللہ رب العالمین کے یکتا ہونے کا اس بات ہے۔ قرآن میں کئی مقامات ہیں، لیکن میں صرف اپنے دوستوں کو قرآن کے ایک مقام کا مطالعہ کرواؤں گا۔ سورہ مومنون مکی سورت ہے، مکہ کے دور متوسط میں نازل ہوئی ہے، اس کی آیت نمبر 91 ہے، اور اس کو سیاق و سباق میں سمجھیں، پھر آپ کے سامنے لفظ سبحان اللہ اس کی عظمت اجاگر ہو کر سامنے آئے گی۔ نبی علیہ السلام کے ذریعے سرداران مکہ کے سامنے اللہ رب العالمین نے یہ سوالات رکھے، اے رسول ان سے پوچھیں یہ زمین کی آبادی کس کی ہے؟ اے رسول ان سے پوچھیں ساتوں آسمان اور عرش عظیم کا رب کون ہے؟ اے رسول ان سے پوچھیں ہر چیز کا اقتدار کس کے ہاتھ میں ہے؟ وہ کون ہے جو پناہ دے سکے اس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہ دے سکے؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر سوال کا خاموش جواب قریش مکہ کی طرف سے کیا ہے؟ اللہ۔ اس پس منظر میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں مَتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ۔ اللہ رب العالمین نے کسی کو اپنی اولاد نہیں بنایا، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے نہ اس کی کوئی بیٹی ہے، اس کا کوئی نسب نامہ نہیں ہے، اس کا کوئی کسی سے خونی رشتہ نہیں ہے، نسبی رشتہ نہیں ہے، اور نہ اس کے ساتھ کچھ دیگر خدا ہیں۔ یہ مشرکانہ واہمہ ہے۔ آسمان کا خدا الگ ہے، زمین کا خدا الگ ہے۔ جب اہل عرب کے علم الاصنام کا ہم مطالعہ کریں تو وہاں معلوم چلتا ہے عرب کے مشرکین اللہ رب العالمین کی ذات کو رب العرش کا درجہ دیتے ہیں، لیکن ان کا وہم، ان کا خیال یہ ہے رب العرش کی وسیع مملکت میں زمین ایک بعید ترین سیارہ ہے، لہذا رب العرش یعنی خدا نے زمینی سیارے کا انتظام زمینی خداؤں کے حوالے کر دیا ہے۔ اسی لیے عرب کے مشرکین اللہ کو ماننے کے باوجود اپنے گھروں میں، اپنے معبد خانوں میں دیویوں کی، دیوتاؤں کی پوجا کیا کرتے تھے، پرستش کیا کرتے تھے۔ اللہ نے فرمایا وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ، نہ اللہ نے کسی کو اپنا بیٹا بنایا ہے اور نہ اللہ رب العالمین کے ساتھ کوئی دوسرا خدا ہے۔ اب کیا رب العالمین نے نفسیاتی دلیل دی ہے؟ اللہ نے کہا اِذَنْ لَذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهٍ بِمَا خَلَقَ، اگر ایسا ہوتا اس کائنات کے مختلف حصوں کے مختلف خدا ہوتے تو ہر خدا اپنی خلقت لے کر جدا ہو جاتا۔ آسمان کے خدا کو کیا ضرورت تھی جب زمین خشک ہو جاتی، بے آب و گیا ہو جاتی، وہ اس کو بہار بنانے کی تگ و دو کرتا۔ اللہ کے بندو، اللہ رب العالمین نے قرآن میں جب اپنے وجود اور اپنے تنہا وجود کو بتایا ہے تو بہت سارے اللہ تعالیٰ نے دلائل دیے ہیں۔ ایک دلیل توافق ہے۔ کل کائنات کے مختلف اجزاء باہم مربوط ہیں، کل کائنات کے مختلف اجزاء میں توافق ہے، کل کائنات کے مختلف اجزاء میں ہم آہنگی ہے، کل کائنات کے مختلف حصوں کے اندر ایک ہی قانون کام کر رہا ہے، ایک ہی ہماگیر اصول کام کر رہا ہے۔
اللہ رب العالمین نے باقاعدہ قرآن میں دلیل توافق کو دلیل بنا کر اپنے وجود، اپنے تنہا وجود کو بیان کیا ہے۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دیا کرتا ہوں۔ اللہ کے بندو، یہ گندم کا پودا اپنے کمال کو نہیں پہنچ سکتا تھا اگر کائنات کا پورا نظم مل کر اس کی پرورش نہ کرتا، اس کی نگہداشت نہ کرتا۔ اس گیہوں کے پودے کو زمین نے اپنے گہوارے میں جگہ دی، آسمان کی بارش نے اس کو رطوبت دی، آسمان کے سورج نے اس کو گرمی دی، فضا کی ٹھنڈک نے، شبنم نے اس کو ٹھنڈک دی، اور پھر فضا کی ہواؤں نے اس کو لوریاں سنائی۔ پھر کہیں جا کر یہ گندم کا دانہ کھیت و کھلیان سے پہنچا ہے کھیت و گندم کے انبار تک۔ پوری کائنات کے نظم نے مل کر گندم آپ کے دسترخوان تک پہنچائی ہے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ کائنات کے کئی خدا ہوتے، اذا لذهب كل اله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض، اور نہ صرف یہ ہوتا، ہر خدا اپنی خلقت کو لے کر جدا ہو جاتا، بلکہ ہر خدا اپنی خلقت کی فوج کے ساتھ دوسرے خدا پر چڑھائی کر دیتا۔ آپ ہندوؤں اور یونانیوں کی میتھالوجی کو جب اسٹڈی کریں گے تو وہاں ان کے خداؤں کی خون ریز جنگوں کی کہانیاں پڑھنے کو ملیں گی آپ کو۔ وَلَعَلَى بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ۔ اچھا، اللہ رب العالمین نے جب اپنی وحدانیت کو دلیل توافق سے اور نفسیاتی دلیل سے ثابت کر دیا، اب اللہ نے کیا کہا؟ سبحان اللہ عما یصفون۔ سبحان اللہ، اللہ کی ذات، اللہ کی صفات، اللہ کے حقوق، اللہ کے اختیارات شرک اور شرک کے ہر شائبے سے پاک ہے۔ سبحان اللہ، یہ کلمہ مذاق ہے جو زبان سے ہم نے نکال دیا ہے۔ تو ایک نمازی، ایک مسلمان، ایک کلمہ گو اپنے نظریات کا، اپنے سوچ و خیال کا جائزہ لے، وہ سبحان اللہ کے مطابق ہے یا نہیں؟